آج کل میرے بھائی ہمارے معاشرے میں نامعلوم کیسے رسم و رواج پیدا ہو رہے ہیں. اب پتنگ کا زمانہ آیا ہے. ایک غیر اسلامی مذہبی رواج ہے، ہندوانہ رواج ہے، یہ مسلمانوں کا رواج نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے مسلمانوں کے گھر میں پتنگ آ جاتے ہیں. بیچنے والے بھی مسلمان ہیں، خریدنے والے بھی مسلمان ہیں، اڑانے والے بھی مسلمان ہیں. اور کتنا ناجائز عمل ہے یہ، تو قاتلانہ کھیل ہے. اس طرح کھیل ہوتے ہیں کھیل، یہ قاتلانہ کھیل، کتنوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کبوتر کو اڑاتے تھے. آپ ایک بار صدیق اکبر کے ساتھ مکہ المکرمہ میں جا رہے تھے، دو انسان نے 2 کبوتر پکڑے اور کبوتر کو اڑایا. آپ نے یہ کیا کر رہے ہیں کہ اب کبوتر اڑیں گے، دونوں کبوتر کے پیچھے بھاگیں گے. جس کا کبوتر اوپر جائے گا، جس کا کبوتر تیزی کے ساتھ جائے گا، ان میں شرطیں رہتی ہیں. آپ نے کہا کبوتر کے پیچھے بھاگنے والا شیطان ہے. علماء نے لکھا ہے جب کبوتر جیسا یہ عمل ہے کہ لوگ پتنگ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پتنگ کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں، تو یہ بھی شیطان کا عمل ہے. اس میں مال کا بھی ضیاع ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے. کیسا قاتلانہ کھیل ہے یہ. اچھے لوگ یہ کام نہیں کرتے. دیندار قسم کے لوگ اور ڈسپلن والے لوگ، اچھے گھرانے کے لڑکے بھی یہ حرکت نہیں کیا کرتے. گھر پر تو بندر چڑھتے ہیں، گھر پر کوئی لڑکے تھوڑے چڑھتے ہیں. پھر پورا دن گھروں پر چڑھنا. اور میرے بھائیوں، شریعت میں آپ کو معلوم ہے پتنگ کی ڈوری کا کاٹنا اس کی اجازت کے بغیر تو گناہ ہے. پتنگ کا لوٹنا چوری ہے اور چوری کرنا گنہگار ہے. ہمارا بیٹا گھر پر آ کر ابا آج تو میں نے اتنے پتنگ لوٹے. شاباش بیٹا، تو تو بہت بڑا بنے گا آگے جا کر. تیرے بیٹے نے چوری کی ہے اور قرآن تو یوں کہتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت، اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دو. اگر دنیا میں ہاتھ نہیں کاٹے گئے تو آخرت میں وہ چوری اس کے پکڑ کا ذریعہ بنے گی. یہ پتنگ ہمارے معاشرے میں، اور اوپر جا کر ڈی جے بجانا، گانا بجانا. وقت ہو چکا میں آپ کو تفصیل سے پوری باتیں بولتا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پتنگ کے بارے میں 10 بڑے ناجائز عمل بتائے ہیں کہ اس سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں. ایک تو مال کا ضیاع ہوتا ہے. لاکھوں کروڑوں روپے پتنگ میں چلے جاتے ہیں. ایک کاغذ کے پتے اور ایک ڈور کے پیچھے لاکھوں روپے چلے جاتے ہیں. بھئی یہ تو قرآن یوں کہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بغیر جگہ پر شریعت کے خلاف خرچ کرنے پر وہ تو شیطان کا بھائی ہوتا ہے. تو ہم شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں. ہمارا وقت برباد ہوتا ہے. کتنی بیچاری عورتوں کی جانیں چلی گئی، کتنے جوان لڑکے. اب پتنگ ٹوٹی ہے، اب پتنگ کے پیچھے بھاگتا نوجوان لڑکا بچہ بھاگا. اس کو یہ نہیں پتا، اس کی نظر اوپر ہوتی ہے، نیچے کیا چیز آ گئی، گٹر میں گر گیا، گلی میں گر گیا، کوئی پتھرا لگا اور اس کی جان واقع ہو گئی. کتنے بچے گر جاتے ہیں. تو یہ کوئی کھیل ہوتا ہے جہاں مسلمانوں کی جانیں جا رہی ہو. اوپر چڑھنے کے بعد ڈی جے بجایا جا رہا ہو، گانے بج رہی ہو، مسلمان کی لڑکی گانا سنے، مسلمان کا لڑکا گانا سنے. ہماری نظریں نیچے. اب کسی عورت گھر میں نیچے ہے، کوئی جوان لڑکی ہے، بد نظری کرنا کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے. یہ تہوار کتنے گناہوں کو جنم لیتا ہے. 2 سال کے پہلے یہ ہمارے لگزوریا میں ہمارے ایک ساتھی تھے موڈاسا کے، ان کی جوان لڑکی میڈیکل سائنس کی بیٹی جب وہ پتنگ کی ڈور کے نیچے کٹی ہے، اس کے باپ کو میں نے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. ایک جوان بیٹی ایکٹیوا لے کے جا رہی تھی کہیں پڑھنے یا پڑھانے کے لیے، اور جب پتنگ کی ڈوری اس کے گلے کی رسی کے اندر آئی ہے، گلا کٹ کے گرا ہے، بچے کی جان چلی گئی. اس بچے کو پتہ نہیں ہوگا نوجوان کو کہ تیری پتنگ نے کسی مسلمان کی بیٹی کی جان لی ہے. اور علماء نے لکھا ہے اگر کوئی نوجوان لڑکا پتنگ لوٹتے اگر وہ نوجوان گر کے مر گیا تو اس کو شہادت کی موت مت کہنا، یہ آتم ہتیا کی موت ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. لوگوں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ انسان خود بخود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر ایک پتنگ اور ایک کاغذ کے ٹکڑے کے پیچھے پا کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. کتنے بیچارے پرندے زخمی ہو جاتے ہیں، ماں کے بغیر ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کسی کا پیر ٹوٹ جاتا ہے، خبریں آتی ہیں، اخبار بھرے ہوتے ہیں، کوئی چھت کے اوپر سے گرا، کوئی یہاں سے گرا. ایک جوان لڑکی باپ کے بغیر رہ جاتی ہے، ایک معصوم بیٹا باپ کے بغیر رہ جاتا ہے. بلکہ سب سے بڑی قباحت تو یہ ہے بچوں سے زیادہ بڑے پتنگ چلاتے ہیں. شرم کی بات ہونی چاہیے. یہ تو بالکل گناہگار عمل ہے. ٹیریس پر چڑھ کر ہماری نظریں بھی آوارہ ہو اور چاروں طرف پتنگیں چل رہی ہو اور رسیاں کاٹ رہے ہو. کسی کی ایجاد کے بعد کسی کی پتنگ کو کاٹنا اور پتنگ کو لوٹنا یہ تو چوری ہے، یہ تو گناہ کبیرہ ہے. ہماری نظریں آوارہ ہو جاتی ہیں. اور گانا بجا نبی نے فرمایا کہ جو لوگ گانا سننے کے عادی ہوتے ہیں ان کے کانوں میں جہنم، ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا آخرت میں ڈالا جائے گا. اسے میرے بھائیو اللہ سے توبہ کریں، غلط رسومات سے اپنے آپ کو بچاوے.
کیا کبھی بقرعید کے دن کبھی دیکھا کہ غیر مسلم آئے ہو بکرے لے کر کہ ہم کو بھی تمہارا تہوار منانا ہے؟ یہ مسلمان کو کیا ہو چکا ہے؟ ہم کو اللہ نے 2 تہوار دیے ہیں، رمضان کو عید الفطر کی شکل میں دیا ہے، بقرعید ہم کو دی ہے، کیا کوئی غیر مسلم مسلمانوں کا تہوار مناتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے 1 جنوری ہوتی ہے، مسلمان آگے ہوتا ہے، پتنگ اترائن کا دن مسلمان آگے ہوتا ہے۔ جتنے بھی غیر مسلموں کے مذاہب تہوار ہیں، ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو بھول چکے میرے بھائیوں۔ یہی چیزیں بچوں سے اتنی بھی محبت نہ کر ڈالے کہ بچہ جو کہے بچے کو دے دے۔ ہماری ذمہ داری اس دن ہم گھر پر رہیں، گھر کے نیچے رہیں، اپنے بچوں کو سمجھاوے کہ بیٹا یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے، یہ پتنگ آپ سمجھتے ایک کھیل ہے، ایک کھیل ہے، نہ اس میں کوئی جسمانی ورزش ہے، نہ اس میں کوئی ذہنی ورزش ہے، نہ اس میں کوئی دنیا کا فائدہ ہے، نہ اس میں کوئی آخرت کا فائدہ ہے، بلکہ خطرہ ہے کہ اگر بچہ دوڑا، پتنگ چونکہ نظر نیچے نہیں رہتی، نظر اوپر رہتی ہے، کہیں گر کے ٹوٹا، ہاتھ بھی ٹوٹا، پیر بھی ٹوٹا، کبھی تو جان کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کتنے نقصانات اور کتنی برائیاں جنم لیتی ہے اس 3 دن۔ اس سے میرے بھائی اللہ کے واسطے، اور میرے نبی نے فرمایا یہ تو غیر مسلموں کے ساتھ سب سے بڑی مشابہت ہے، اور اللہ کے نبی کی پکی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی کسی قوم کے ساتھ مشابہت کیا بولتے ہیں، ان کے جیسے کام کرنا، جو بھی کرے گا وہ آخرت انہی لوگوں کے ساتھ اٹھے گا۔ آپ یہ مت سمجھے کہ علماء کرام تو دیکھیانوسی ذہن کے ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں گپ شپ ہوتا ہے، یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں میرے بھائیوں، یہ باتیں آخرت میں بہت کام آئے گی۔ یہ شریعت کی باتیں، سنت کی باتیں بتانے والے میرے اللہ ہیں، اور اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں تمہارا دل بھی ان کی مذہب کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ جہنم کی آگ تم کو چھوڑے گی۔ یہ 7 قرآن کریم کی صراحت والی آیت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ تمام کو، پوری امت مسلمہ کو ان تمام فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے، اور آئندہ ہماری نسل کو اللہ دین پر چلاوے۔ ہمارے بچے ذہنی اعتبار سے غیر مسلم کے تہواروں کو پسند کرتے ہیں، پریکٹیکل طور پر اگرچہ نہ کرتے ہو، ذہنی مرتد ہو چکے ہیں، ارتداد کی لہر دنیا میں چل رہی ہے۔ ایسے لیے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا، ان کا ایمانی ذہن بنانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خود اپنے آپ کو بچائے اور اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرے، ان کو انعام دے، بیٹا دیکھ اگر تو یہ نہیں کرے گا میں تجھے انعام دوں گا، یہ نہیں کرے گا تو مجھے انعام دوں گا۔ اللہ کے نبی کی سنت ان کے سامنے لاوے۔ پروردگار ہم تمام کو شریعت اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔